اگر ہم ایموشنل ٹریگرز کی بات کریں، ٹھیک ہے، بیکاز دیٹ سم تھنگ جو ہم سب ابھی پاکستان میں ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں بھی ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کی ٹریگرز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک دم، آپ اپنے آپ کو بالکل ڈی ویلیو بھی کر لیتے ہیں، آپ اپنے ایک ورتھ لیس بھی کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اینڈ آئی آلویز ٹیل پیپل اینڈ آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس، اینڈ میں نے ان میں ماشاء اللہ سے یہ چینج دیکھا بھی ہے، وچ آئی فیل ویری پراؤڈ آف. آبویسلی آئی وانٹ ٹیک دا فل کریڈٹ، نہ کہ ادھر بیٹھ کے سارا کچھ ہی، لیکن اس میں بہت اچھا لگتا ہے کہ appreciating other people for their contributions, for their efforts. It's beautiful. ٹھیک ہے، try it. That's good. یہ جو سوشل کمپیریزن والی ایک ہمارے ایک بیریئر بن جاتا ہے نا، وہ خود ہی ختم ہونے لگ جاتا ہے when we actually appreciate people, when we talk to them nicely, when we are kind. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو. اب ایموشنل ٹریگرز کی اگر ہم بات کریں، اسٹریس ہو گئی، انزائٹی ہو گئی، ڈپریشن، ویری ویری کامن پریولنٹ اسٹیٹس بھی شاید میجورٹی کو پتہ بھی ہوں گے. تو یہ آپ کی جو ایموشنز ہیں، دے رینج فرام سیڈنس، لونلینس، بورڈم، اسٹریس. ٹھیک ہے، یہ سارے کور ہو گئے. اب ان جو ایموشنل ٹریگرز ہیں، ان کو ریکگنائز کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، لیٹس سی اس کے سمٹمز اگر ہم دیکھیں. فیلنگ ویری لونلی، فیلنگ سوشلی ایکسکلوڈیڈ. ایک عجیب سی بات ہے، ایگریشن کی سب سے بڑی کاز یا اسٹریس کی، دیٹس فیلنگ سوشلی ایکسکلوڈیڈ. وین پیپل ایکسکلوڈ ادرس جس بیسس پہ بھی. ٹھیک ہے، جب ایکسکلوڈیڈ بھی کوئی فیل کرتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ اس میں نیگیٹو وہ جو ایک ویو آف دا سیلف آنے لگ جاتا ہے، جو کوگنیٹو ٹرائنگل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نیگیٹو ویو آف دا سیلف، نیگیٹو ویو آف دا فیوچر، نیگیٹو ویو آف دا پیپل ایز ویل. وہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک بڑا پیسمسٹک، ایک نیگیٹو قسم کا ویو پوائنٹ انسان رکھنے لگ جاتا ہے. یو فیلنگ ویری لونلی اور آئسولیٹڈ، بہت اوور ویلمڈ ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ ریجیکشن مل رہی ہے، آپ جو ہے وہ بڑا پاور لیس فیل کرتے ہیں سرٹن سچویشنز میں. ٹھیک ہے، اس قسم کے جو سارے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت ریڈیوسڈ ہے، یو آر بینگ ٹو ہارڈ آن یور سیلف. یہ سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو اگین جب آپ، یہ ایموشنل ٹریگرز ہوتے ہیں، اور جب ایسے ایموشنل ٹریگرز آپ کی سوسائٹی میں ہی پریزنٹ ہوں، آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز میں ہی پریزنٹ ہوں، تو آپ کے لیے یہ جنرلی بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اینڈ دیز تھنگس دے کین incline you, yeah, they can create this desire in you to use drugs. ٹھیک ہے، اور ٹو انڈلج یور سیلف اگین. پلیجریبل ایکٹیویٹی ہے نا، موٹیویشن بھی مل رہی ہے، وہ بھی حاصل ہو رہی ہے، خوشی بھی مل رہی ہے، انٹینس سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہے. تو وہ جو دونوں چیزیں مل رہی ہیں اس کو انکریز کرتے رہیں گے ہم. ٹھیک ہے، اچھا پھر فائنلی آ جائیں بیہیویئرل ٹریگرز پہ. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ ون. سائیکولوجیکل ٹریگرز بھی ہیں جو کہ جنرلی لنکڈ ہے کوگنیٹو ٹریگرز کے ساتھ. بیہیویئرل ٹریگرز آپ کے ہو گئے کوئی بھی ایسی ہیبٹس، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو انوالو کریے سرٹن بیہیویئرز آپ میں. ٹھیک ہے، سرٹن بیہیویئرز انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ، اور وہ آپ کی جیسے جنرلی دیکھو بہت فارغ ٹائم ہو آپ کے پاس، بہت فارغ نہیں ہے بالکل بھی کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں، کوئی میننگ فل پروجیکٹ نہیں کرے، کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی نہیں کرے، بہت آئیڈل ٹائم ہے، کوئی اچھا ہیلدی سلیپ پیٹرن روٹین کچھ بھی نہیں ہے. ان ریئلسٹک قسم کی آپ نے ایکسپیکٹیشنز لائف سے رکھی ہوئی ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گی، میں یہ بھی کر لوں گی. ٹھیک ہے، اور کوئی گولز پراپرلی آپ اچیو نہیں کر رہے، کوئی گول پروسیسنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے نا جنرلی. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کوپ اپ وتھ اسٹریسفل سچویشنز اور ٹریگرز. یہ سارے جنرلی بیہیویئرل ٹریگرز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بھی اگین ایک لیڈنگ کاز بن رہے ہوتے ہیں ٹوورڈز ڈرگ ایڈکشن. ٹھیک ہے، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے از مینٹیننگ ہیلدی باؤنڈریز ان یور نیٹورک. ٹھیک ہے، ناٹ ایکچولی ہیونگ کانٹیکٹ وتھ پیپل ہو یوز. اور یہ ریلیپس کے لیے بھی ہوتا ہے. جب ریلیپس ٹریٹمنٹ، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ریلیپس والے چانسز، جب یہ والے ٹریگرز موجود ہوں تو مزید بڑھ جاتے ہیں، مزید ڈینجرس ہو جاتا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو بار بار جب وہ ایک ریہیب سینٹر میں 12 مہینے گزار رہے ہیں، 10 مہینے گزار رہے ہیں، تو ان کو یہ بات آپ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے باؤنڈریز مینٹین کرنی ہے، اس طریقے سے آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو بھی بیٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بات بہت دفعہ بولی سائیکولوجیکل ٹریگرز کی. کوگنیٹو ایڈکشن ٹریگرز جو ہیں، اس میں کوگنیٹو جو اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ اس لحاظ سے بڑا ایک ریلیونٹ اسکول آف تھاٹ ہے. ہر ایک کی اسکول آف تھاٹ ریلیونٹ ہے، بٹ دس ون بیکاز یہ جو کوگنیٹو ڈس فنکشنالٹیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں آل اور نتھنگ تھنکنگ کا جو کانسیپٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا دس اور دیٹ، رائٹ، بلیک اینڈ وائٹ کمپلیٹلی. سو وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ وہ آپ کو لے کے جاتا ہے آئی ہیو ٹو ٹیک دس ڈرگ، ادروائز تو مجھے کبھی خوشی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایگزیجریشن بھی اس میں شامل ہے، کمپوننٹ آف ایگزیجریشن، وہ آپ کے کوگنیٹو ایڈکشن ٹریگرز بھی بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس میں صرف یہ نہیں آتا, میں نے بہت دفعہ یہ چیز پڑھائی ہے, کوگنیٹو ٹرائنگل جو ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جو میں نے پہلے بھی بولا, نیگیٹو ویو اپنے بارے میں بھی, لوگوں کے بارے میں بھی, اور آگے سے فیوچر کے بارے میں بھی, ٹھیک ہے. اس میں جنرلی ایک بگ 5 ماڈل آتا ہے, اور وہ اتنا ریلیونٹ ہے اسی لیے کیونکہ انہوں نے بڑے براڈ کیٹیگرائزیشن میں, پرسنالٹی ایک بہت براڈ اور بہت ہی ملٹی فیسیٹڈ کنسٹرکٹ ہے, تو اس کو انہوں نے 5 براڈ ڈومینز میں کیٹیگرائز کیا. تو اس میں جو نیوروٹسزم کی ٹریٹ ہے نا, وہ ریسرچ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ زیادہ وہ لوگ پرون ہوتے ہیں جو نیوروٹک ہوتے ہیں. نیوروٹک ہونے کا مطلب جنرل ٹینڈنسی آپ میں ٹوورڈز نیگیٹو ایموشنز, ٹھیک ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ طریقے سے بہت چیزوں کو مت دیکھنا, لیکن یس وی آر لرننگ دی causes یا وی آر لرننگ دی triggers of addiction نا. سو اس میں نیوروٹسزم جو ہے نا, وہ ایک بڑی جنرل ٹینڈنسی ہوگی آپ کی ٹوورڈز نیگیٹو ایموشنز. اب جب وہ آپ میں بہت ہائیلی پریزنٹ ہوگی, نیگیٹو افیکٹ ہوگا آپ کا, ڈپریسو ٹینڈنسیز ہوں گی, اینکشیس ٹینڈنسیز ہوں گی, زیادہ جلدی اپنے آپ کو, جیسے دیکھو وہ لوگ جن میں نیوروٹسزم بھی بہت زیادہ ہو, وہ جنرلی اپنے آپ کو جج بھی بہت ہارشلی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ادر فیکٹرز کی موجودگی میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ہی غلطی تھی, اگر کوئی غلطی ہو جائے, مسٹیک کو وہ اتنا سر پہ وہ کر لیتے ہیں, سوار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ان کو فائنلی ایک آؤٹ لیٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ. وہ آؤٹ لیٹ ان کو ڈرگ ابیوز کی صورت میں اگر مل جائے, اور مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں اس لیے بھی لیڈنگ کاز ہے, کچھ نیوز پیپرز یہ بھی رپورٹ کرتی ہیں کہ بہت چیپ ریٹس پہ بھی ڈرگز اویلیبل ہے جنرلی. پھر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہ ایسے ہی دے دیتی ہیں, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اب آ جاؤ جنرلی, اگر آپ ویسے دیکھو نا سائیکالوجی میں, تو رسک فیکٹرز ہو گئے آپ کے پاس, کازز ہو گئی, ایٹیولوجی ہو گئی, یہ بڑے سملر پیٹرنز ہیں جو ہم نے ٹریگرز کی صورت میں پڑھے, ٹھیک ہے. کہ رسک فیکٹرز بھی ہیں, ایسے کوئی بھی فیکٹر آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے سرکل میں, آپ کی پرسنالٹی میں, ایسے کوئی بھی فیکٹرز ہوں which are increasing the chances of you using drugs in this case, ٹھیک ہے. تو وہ رسک فیکٹر ہو گیا, آپ کو رسک پہ لا رہا ہے مزید, پور پیرنٹنگ رسک پہ لا رہی ہے, لو سیلف اسٹیم رسک پہ لا رہی ہے, ٹھیک ہے. سو ویسے ہی ہمارے پاس ہمیشہ پروٹیکٹیو فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہیلدی کوپنگ اسکلز بھی جنرلی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ کوالٹیز ہو گئیں آپ کی اپنی یا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی, کہ آپ کو وہ انیبل کر دیتی ہیں کہ آپ ایک کوپنگ آف اڈیپٹیشن اسکلز, ایک اڈیپٹیشن اسکلز سیکھ لیں, ٹھیک ہے. اڈیپٹ کریں چینجنگ سچویشن کے ساتھ. بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا, لائف جو ہے نا دیٹس فل آف ٹرموائلز, اینڈ بڑی چیلنجنگ قسم کی سچویشنز آتی ہیں, اور ٹرانزیشنز بھی آتی ہیں پینفل قسم کی. سو اس کے ساتھ آپ اڈیپٹ کیسے کرتے ہیں. آئی آلویز سے دیٹ اس میں کہ پیاجے کو, آئی لو کوٹنگ ہم, اینڈ جو انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن پیاجے کی تھی, واز دیٹ whoever adapts well to changing environment, that person is very intelligent, ٹھیک ہے. سو یہ والی جو اپنے اندر اسکل ہے, اس کو انکریز کرنا, that can be a protective factor, ٹھیک ہے. اگر آپ انڈیویجول لیول پہ پروٹیکٹیو فیکٹرز کو دیکھیں گے, تو اس میں آپ کے پاس اگینسٹ ڈرگ ابیوز آپ کے پاس آ جاتا ہے پازیٹیو آپ کی سیلف امیج ہو, سیلف کنٹرول, گڈ سوشل اسکلز, سیئنگ نو, بینگ assertive, ٹھیک ہے, سیئنگ نو ان اے نائس وے نا, آپ کو پتا ہو, ٹھیک ہے. فیملی, اسکول, کمیونٹی لیول پہ بھی ہے. اگر آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ کی فیملی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے which plays a very strong role, آپ کا اسکول ایک another institution that plays a very strong role in formal learning, ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی بھی, جو آپ کا نیبرہڈ ہے, وہ بھی اتنا ہی اسٹرانگ جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو لائک آئی سیڈ بیفور, کہ ہمارے اسکولس میں اگر جنرلی یہ جو کمیونیکیشن گیپ ایگزسٹ کرتا ہے اتھارٹی فگرز اور بچوں کے بیچ میں بھی, یہ بھی اتنا زیادہ نہ کرے. بچوں کو ایکچولی ریکگنائز کیا جائے فار دیئر پازیٹیو بیہیویئر, اور ان کو بتایا بھی جائے, ان کو شروع سے ری انفورس کیا جائے فار مینٹیننگ دیٹ پازیٹیو بیہیویئر. سو I think that they will maintain that positive behavior in the future as well, ٹھیک ہے. وہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, ان کی ایفرٹس, اکامپلشمنٹس کو یوز کر کے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یو کین ڈو بیٹر ان لائف, یو آر ڈوئنگ امیزنگ, یو ول ایکسل ان شاء اللہ. سو دے ول ٹرائی نا. تو اس کے بعد اگر بانڈنگ آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ اچھی ہو, پیرنٹنگ اسٹائلس, وہی بات بار بار آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اگین دے بیکم اے ویری اسٹرانگ ٹریگر ان دس کیس. ہیلدی بلیفس اینڈ اسٹینڈرڈس فار بیہیویئر جنرلی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ کمیونٹی میں بھی ایسے نارمز ہونے چاہیے. آپ کی کمیونٹی, سینس آف کمیونٹی جب کمیونٹیز میں ہو, ایک دوسرے کی پرواہ ہو, ایک دوسرے میں وی فیلنگ کا کانسیپٹ ہو, تو تھنگس بیکم
بیٹر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ جن کنٹریز میں جنرلی لالسنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان کے کیس میں آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے مسائل زیادہ بڑھ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ آپ کو بچوں کو ایک ہیلدی آؤٹ لیٹس دینے ہیں سو دیٹ دے ڈونٹ انڈلج دیم سیلوز ان سچ پیٹرنس. ٹھیک ہے. آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز اچھی ہوں. ہمارے کتنے اسکولس ہیں جن میں آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہوں گی یا بچے ایکچولی انکلائنڈ ہوں گے, ان کو شوق سے کہیں گے کہ ہم نے اسکول رکنا ہے. نہیں, وہ تو بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا, نیبرہڈ کی اپنی پالیسیز ہونا, سبسٹنس اویلیبلٹی کو لمٹ کرنا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وچ اگین ایک طرح سے بہتری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ لا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فائنلی لاسٹلی آئی ول بی موونگ ٹوورڈز ٹریٹمنٹ, کہ ہم ٹریٹمنٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت شارٹ میں نے اس کو رکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ کس طریقے سے, کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں جنرلی جو فالو ہو رہے ہوتے ہیں. ان دا کیس آف آور اون کلائنٹ, when he came, the one I shared about, when he came, تو he had a comorbid condition. صرف ڈرگ ابیوز پہلے تھا اور slowly he developed schizophrenic tendencies as well. ٹھیک ہے. سو وہ اسی لیے اتنا زیادہ ایک وہ کیس بن گیا تھا مشکل ٹو ڈیل. تو اس میں جب وہ آئے تو ہی رپورٹڈ کہ جی ان کو تب بھی یہ لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی. حالانکہ کوئی کنسٹرکشن کے ان کے ٹولس تھے شاید, یا کچھ کرتے تھے, ان کے پاس کوئی پتہ نہیں کوئی چیز تھی اور ٹریکٹرس تھے یا کیا تھا, اور وہ انہوں نے سارے بیچ دیے. واز ویل سیٹلڈ. اور ان کی وائف ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہی بتا رہی تھی بار بار کہ ہی سولڈ دیم آل, ہی ڈڈنٹ ٹیل می. اس کے بعد کمپنی خراب ہوئی, بہت ساری چیزیں تھیں, ٹریگرز پہ ٹریگرز, اینڈ دین فائنلی ہی اسٹارٹیڈ انڈلجنگ ہمسیلف ان دوز ہیبٹس. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے اس ٹائم بھی ہمیں جو ادھر کے ایچ او ڈی تھے, ہی سیڈ کہ ڈیٹاکسیفیکیشن از دا فرسٹ اسٹیپ. یو ہیو ٹو کلینز دا باڈی, یو ہیو ٹو کلیئر دیٹ سبسٹینس. ٹھیک ہے. فرام دا باڈی. اور آپ نے اس کی اگین سو دیٹ اس کا افیکٹ اتنا زیادہ باڈی پہ پریزنٹ نہ ہو. آفٹر ڈیٹاکسیفیکیشن یو موو ٹوورڈز آئدر سائیکو تھراپی, کاؤنسلنگ, جو بھی آپ کو لگتا ہے. اس میں بہت ساری ٹائپس ہیں. کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے جو آپ کی اگین لوگوں کو ریکگنائز کروانا کہ اپنی تھنکنگ پیٹرنس کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو ایسوسیشنز انہوں نے لرن کر لی ہیں سبسٹینس ابیوز کے ساتھ, ان کو کس طریقے سے بریک انہوں نے کرنا ہے, ان کو کریٹو آؤٹ لیٹس دینا, لائک آئی مینشنڈ بفور. ملٹی ڈیمینشنل فیملی تھراپی. وائی از اٹ امپورٹنٹ فیملی تھراپی؟ بیکاز فیملی سب سے زیادہ آئی تھنک ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے اس کیس میں بھی. اگر آپ دیکھیں, اس سے پہلے والے میں بھی دیکھیں, اور بہت ساری کیس اسٹڈیز آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں جس میں آپ کو یہی بار بار ایک انڈیکیشن مل رہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی فیملیز بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, سفر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ایڈولسنس اور ٹین ایجرز ہوں آپ کے گھر, تو تب آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ فیملی فنکشننگ کو امپروو کرنے کے لیے therapeutic services اپنی دیں. Motivational interviewing is again another technique which actually is a very empathetic, practical اور شارٹ ٹرم ایک ایسی پروسیس جو کہ آپ ساتھ ساتھ اکنالج بھی کریں کہ یس, میکنگ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز از ہارڈ. ٹھیک ہے. لائف چینجز جو ڈیسیژنز وہ آپ نے بنانے ہیں وہ بہت مشکل ہیں, بٹ یو کین ایکچولی ڈو دوز ایز ویل. ٹھیک ہے. سو اس میں آپ کی ولنگنیس ٹو چینج اور آپ کی ایڈجسٹمنٹ بیہیویئرس کے ساتھ ساتھ کروانی ہوتی ہے. آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک طرح سے ٹو ڈو بیٹر. صحیح. تو وہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ میں آ جائے گا. اینڈ فائنلی انسینٹیوز جو انکریج کریں ایبسٹیننس کو, وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ آپ یوز کریں. آپ جس طریقے سے بھی جو بھی اپنا ہر تھراپی سینٹر, ہر ریہیب سینٹر کا ڈفرینٹ طریقہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ نے یہاں پہ بنی گالا کی سائڈ پہ بہت زیادہ کچھ ڈرگ ابیوز سینٹرز ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور فیسلٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, لوگ رہ بھی رہے ہیں, وہ بیٹر بھی فیل کرتے ہیں. ریلیپس کے چانسز میں بھی اگر آپ یہی والے سارے ٹریگرز دیکھیں تو دے پلے اے ویری ویری سینٹرل رول. So finally, I would like to conclude this because time بھی ہو گیا ہے, جو آپ لوگوں نے mention time دیا تھا, کہ ہمیں as a nation and as a country پاکستان کو بڑی comprehensive strategies develop کرنی چاہیے which focus on education, which focus on rehabilitation as well as community support. کیونکہ یہ وہ 3 facets ہیں یا 3 factors ہیں جن کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ایسا آپ لوگوں کا یہ بھی argument ہو سکتا ہے کہ اس سے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ڈرگ یوز کی طرف زیادہ ہیں, بٹ وہ وہاں سے وہ ڈوپامین والا بھی یاد رکھنا کہ کس طریقے سے ہر ایک کی ایک تو پرسنالٹی بھی فرق ہوتی ہے, ٹاسک ماڈل بھی ڈفرینٹلی ورک کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی آپ کی جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے برین کا, اس کی بھی سرکٹس کچھ کی چینج ہوتی ہیں, کچھ نہیں ڈرائیو کرے ہوتے وہ پلیزر جو وہ چاہتے ہیں لائف میں. ٹھیک ہے. سو وہ دے ریزورٹ ٹو ڈفرینٹ ویز. سو اس لیے پاکستان میں یہ بڑی ایک شدت سے ہمیں ضروری ہے یا ضرورت ہے اس چیز پہ کام کرنے کی.